أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. پیچھے کئی آیات سے نصارہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات میں ان کا جواب دے کر ان کے ذہنوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس میں ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام قومیں مانتی ہیں. یہودی بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور مکے کے مشرکین بھی اپنے آپ کو انہی کی اولاد اور انہی کے مذہب پر قرار دیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودی بحث کرتے تو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نصارہ بحث کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا جواب دیا اور اس کی پول کھول دی کہ کتنی غلط اور بیوقوفانہ باتیں آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہودی اور نصارہ یہ دونوں بات کی پیداوار. انجیل توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی اور انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، یہ دونوں کتابیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے کئی سو سال بعد بلکہ ہزاروں سال بعد نازل ہوئی. تو جو چیزیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی نہیں، ان کے بعد کی پیداوار ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی طرف منسوب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اسی کو یہاں اللہ نے فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی یہود و نصارہ، لم تحاجون فی ابراہیم، حاجت بحث و مباحثہ کرنا، ابراہیم کے سلسلے میں کیوں مجھ سے بحث کرنا؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، توریت اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہے. تو جو چیز ان کے بعد نازل ہوئی ہے وہ اس کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس کے ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کا تو انتقال توریت اور انجیل کے نازل ہونے سے صدیوں پہلے ہو چکا تھا. پھر ان کو یہودی اور نصرانی کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ افلا تعقلون، اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ عقل نہیں رکھتے، سوچتے نہیں ہیں؟ جو بات کہہ رہے ہیں کیا صحیح بھی ہو سکتی ہے؟ کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ کیا تاریخ اس کو قبول کرتی ہے؟ اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اتنے بیوقوف ہیں وہ. پھر اللہ نے ان سے کہا کہ ہا انتم ہؤلاء، اے لوگو یہ دیکھو،
حاججتم فیما لکم بہ علم، تم نے بحث کی ان مسائل میں جن کے بارے میں تمہیں علم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول سے انہوں نے بحث کیا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو وہ خدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ نے ان کا جواب دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کی کتابوں میں ہیں، اس کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن اس مسئلے میں بھی ان کی بحث کوئی مطمئن کرنے والی نہیں تھی، وہ ناکام ہوا، لیکن پھر بھی جو معلومات کسی طرح سے ان کے پاس ہے اس سلسلے میں وہ بحث کرتے ہیں تو سمجھ میں آ سکتا تھا، لیکن جس چیز کے بارے میں انہیں معلومات ہی نہیں ہے اس سلسلے میں وہ بحث کر رہے ہیں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے کہا ہا انتم ہؤلاء، اے لوگو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم نے ایسے مسائل میں بحث کیا جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو ایسے مسئلے میں کیوں بحث کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے کہ وہ کیا تھے، کیوں ان کے بارے میں بحث کر رہے ہو؟ تو یہاں ایک اصول اللہ نے بتایا کہ بحث و مباحثہ کرنا ہے تو ان مسائل میں کیجئے جن مسائل میں آپ معلومات رکھتے ہیں، جس سلسلے میں آپ کو معلومات نہیں ہے کیوں اس سلسلے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں؟ اب دینی مسائل ہیں، اب جو دینی مسائل کے ماہر ہیں وہ اس سلسلے میں بحث کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جن کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے یا سرسری معلومات ہے وہ ایسے بڑے بڑے مسائل پر بحث کرتے ہیں تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس سے قرآن نے روکا ہے۔ پھر کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم جانتے نہیں، تمہیں معلومات نہیں ہے، اللہ کو معلومات ہے، تو اس لیے جو چیز معلوم نہیں ہے اس کو اللہ کے حوالے کیا کرو اور کہا کرو اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، اور اس سلسلے میں اللہ نے جو کہا ہے اس پر بھروسہ رکھو، اپنی منمانی یا سنائی باتوں پر یقین مت کرو۔ پھر اللہ نے وضاحت کر دی، جو بات یہاں بتائی تھی پیچھے اس کی وضاحت کر دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے اور مسلمان۔ حنیف کا مطلب ہر طرح کی برائیوں کو چھوڑ کر، شرک کی چیزوں کو چھوڑ کر، ہر طرح کے مذاہب کو چھوڑ کر پوری طرح اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اللہ ہی کی طرف اپنے آپ کو یکسو کرنے والے تھے، وہ تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے، اور مسلم تھے۔ مسلم کا مطلب اللہ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، یعنی تم لوگ تو شرک کرتے ہو۔ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، مشرک کھلم کھلا شرک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ تو مشرک نہیں ہے، تم تو مشرک ہو، تو تمہارے مذہب میں وہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ پھر کہا کہ حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کا حق کس کو حاصل ہے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، وہ ہمارے مذہب میں تھے، تم اپنی نسبت ان سے جوڑتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری نسبت حضرت ابراہیم سے جڑتی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم سے زیادہ قریب کون ہے؟ ان سے نسبت جوڑنے کے لائق کون ہے؟ کون ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے؟ اس کا حق کس کو حاصل ہے؟ اس کا جواب دیا کہ ان اول الناس بابراہیم، کہ ابراہیم سے سب سے زیادہ نسبت رکھنے کے حقدار وہ لوگ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو ان کے پیچھے چلے، جو ان کی شریعت کو مان کر زندگی گزارتے رہے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ، اور یہ نبی اور جو ایمان لے آئے یہ حضرت ابراہیم کی طرف نسبت کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم توحید کے علم بردار تھے، تو جو ایک اللہ کو ماننے والا ہے، شرک کو چھوڑنے والا ہے، وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کر سکتا ہے۔ اور یہ نبی جس کی شریعت کا بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے منقول ہے، اسی سے ماخوذ ہے، اس کا بڑا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے جڑا ہوا ہے،
تو ان کو زیادہ حق ہے کہ وہ وہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کریں۔ باقی وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ ابراہیم سے نسبت جوڑنے کا زیادہ حق ان لوگوں کو ہے جو اس کو ماننے والے تھے، یعنی ان کی قوم کے لوگ، ان کو ماننے والے، ہر دور میں جو رہے، ان کی شریعت کو ماننے والے، توحید کے علم بردار۔ پھر کہا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر کہا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، دوسروں کا مددگار اللہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اس بات کا جواب دیا کہ تم لوگ جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شریعت والا کہتے ہو، نہیں، ابراہیم علیہ السلام تمہاری شریعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کا وجود پہلے ہے اور تمہاری شریعت بعد میں آئی ہے۔ اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کا حق انہی کو حاصل ہے جو توحید کے علم بردار ہے، شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ آدمی بحث کر سکتا ہے صرف ان مسائل میں جس کے بارے میں انہیں گہری معلومات ہے۔ جن مسائل میں گہری معلومات نہیں ہے ان مسائل میں بحث کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ اللہ نے یہاں بتائی کہ آدمی کسی کی طرف نسبت اس وقت کر سکتا ہے جب اس کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہو، ورنہ صرف خاندانی نسبت سے کوئی کسی کی طرف نسبت کر کے فخر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔